اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جاهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. سبحان اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ بھی تم نے سارے مصر کے اندر کٹھے داخل نہیں ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ جانا تاکہ نظر نہ لگے. تو اب وہ ظاہر ہے سفر کر کے جو ہے وہ جناب پہنچ گئے اپنا مصر کے اندر. وہاں پہ جا کے انہوں نے خوراک وغیرہ خریدنی تھی. پہلے وہ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے دکھایا. انہوں نے کہا جناب جو وعدہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا کہ اپنے بھائی کو ساتھ لائیں گے تو یہ کھڑا ہوا ہے, آپ اس سے مل لیں, یہ ہمارا جو وعدہ جو ہے پورا ہو گیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے. ظاہر ہے آج ان کے سامنے ایک سالوں بعد 40 سال کے بعد ان کا سگا بھائی جو ہے ان کے سامنے کھڑا تھا. تو آپ نے انتظام کیسا کیا؟ آپ نے جو ان کی مہمان نوازی کی نا تو آپ نے ان کے لیے الگ الگ دسترخوان لگائے. پہلے تو سب کے لیے اکٹھا لگایا تھا, سارے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. لیکن اس وقت آپ نے کیا کیا, آپ نے سب کا دسترخوان جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ لگایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم دو بھائی آپس میں جو ہے وہ بیٹھ جاؤ. لیکن 2 بھائی بھی ایسے بیٹھنا جو سگے ہوں وہی آپس میں بیٹھے, جو سگے بھائی ہوں وہی آپس میں بیٹھے. تو اس حساب سے جب 2 بیٹھنے لگ گئے تو ظاہر وہ 10 تھے اور وہ پورے بھی ہو گئے. 2 بھائی آپس میں مل کے بیٹھ گئے. تو بنیامین جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ رو پڑے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی تجھے کیا ہوا میاں؟ تو وہ کہنے لگے جی میرا بھائی تھا وہ فوت ہو چکا ہے یا گم ہو چکا ہے, اگر آج وہ میرے پاس ہوتا تو ہم مل کے بیٹھ کے کھانا کھاتے. تو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اگر پسند کرے تو میں تیرا بھائی بن جاؤں, اگر تجھے پسند ہو تو میں تیرا بھائی بن جاؤں. تو انہوں نے کہا, بنیامین کہنے لگے جناب آپ کا بھائی ہونا یہ تو فخر کی بات ہے, لیکن جو حضرت یعقوب کا فرزندہ اور میری والدہ کا جو بھائی تھا وہ اس جیسا کون بن سکتا ہے. جب یہ بات کی تو آپ رو پڑے. تو یوسف علیہ السلام نے پھر انہیں اپنے پاس بلا کے فرمایا کہ چلو تم میرے پاس بیٹھ کے کھانا کھاؤ. اب وہ جب کھانا کھانے لگ گئے تو اب اس منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے. دیکھیں یار نیک بندوں کی اداؤں کی اتنی باتوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما رکھا ہے. یعنی یہاں سے اندازہ لگا کہ رب کو اپنے بندوں سے پیار کتنا ہوتا ہے, اور خاص کر وہ جب اس کے اپنے پسندیدہ بندے ہوں. تو آپ دیکھیں یہ اس ماجرے کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا ولما دخلوا علی یوسف, فرمایا جیسے وہ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا جناب دیکھ لیں ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے. آوى الیہ اخاہ, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا کھانا کھانے کے لیے. اور پھر جب باتیں ہونے لگی تو جب وہ رو پڑے تو یا یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا راز کھولا ان کے سامنے. اب 40 سال گزر چکے تھے. اب وہ ان کے سامنے تو 2 باتیں تھیں, یا تو یوسف علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا وہ گم ہو چکے ہیں. ان کے تو ذہن میں خیال کے اندر بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ آج جو مصر کی اتنی عظیم الشان سلطنت کا جو بادشاہ ہے وہ اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ وقت گزر گیا 40 سال کے بعد. اب جو ہے وہ ٹائم آیا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے راز سے پردہ اٹھایا. اب دیکھیں نا کتنی مشکلات دیکھی, اپنا راز نہیں بتایا. یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں, اپنی شناخت اپنی پہچان کسی کو بھی نہیں بتائی ہے. جیل کے اندر رہے, بازار کے اندر رہے, جس نے مشکل حالات دیکھتے رہے, الزامات لگتے رہے, سب کچھ آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے جی. ایک مرتبہ بھی آپ نے یہ راز نہیں کھولا کیونکہ یہ حکمت تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا. تو 40 سال گزر چکے تھے. اب آپ نے آ کے ارشاد فرمایا قال انی انا اخوک, فرمایا میں تیرا بھائی ہوں, میں تیرا بھائی ہوں. اور تیرا وہ بھائی نہیں جو منہ بولا بھائی جو تجھے پسند کروا رہا ہے, نہیں, میں تیرا واقعی وہی بھائی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. میں کوئی مطلب ہے کہ ایسے نہیں تجھے بھائی چارے کی بات کر رہا, میں واقعی تیرا حقیقی تیرا سگا بھائی ہوں میں. اور آگے ساتھ بھی انہیں تسلی بھی دی, فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يعملون, جو کچھ یہ کر رہے ہیں تم نے پریشان نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کے جو رویے جو کچھ انہوں نے کیا ہے یا جس طریقے سے بھی یہ کر رہے ہیں آج تک کرتے آئے ہیں, تم نے ان کے رویوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا. تو اب جا کے ان کے سامنے وہ راز کھلا کہ جناب آج جو مصر کا بادشاہ بیٹھا ہے. دیکھیں یار یہاں پہ مجھے ایک بات بڑی خوبصورت سمجھ آ رہی ہے کہ غریب ہو کر کسی کو تعارف کروائے نا تو اگر پتہ نہیں مانے یا نہ مانے, لیکن جب امیر ہو کے بندہ غریب کو اپنا تعارف کروا رہا ہو کہ یار یہ میرا رشتہ دار ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. آج 4 پیسے آ جائے تو لوگ رشتہ دار کا تعارف نہیں کرواتے.
غریب بندے کا تعارف نہیں کرواتے. یہ نہیں کہتے یار یہ میرا رشتہ دار ہے یا میرا کوئی لگتا بھی ہے، بلکہ کہتے نہیں میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں. لیکن اللہ کا نبی اتنے بڑے عہدے پہ پہنچنے کے بعد اب بتا رہا ہے قال انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں. ایک ایک آیت کے اندر یار رشتہ داری جھلک رہی ہے، ایک ایک آیت کے اندر یہ سارے مسئلے جو ہے وہ ثابت سمجھ بھی آتے جا رہے ہیں اور ثابت بھی ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں اس عہدے پر جا کے اپنا تعارف کروانا، اور وہ بھی اس بھائی کے ساتھ جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا جو ابھی غریبی کے اندر ہے. آپ اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جناب میں تو انہیں جانتا بھی کوئی نہیں ہوں. نکا جا عہدہ مل جائے نا تو لوگ یہی آتے ہیں ارے میں تو پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے. کئی واقعات ایسے ملتے ہیں، یقین کریں کہ ماں باپ نے بڑے مشکل سے پڑھایا، جب چودھری صاحب کوئی بڑی ساری نوکری پہ لگ گئے تو باپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا. یہ ملتان کا ایک واقعہ ہوا تھا یہاں پہ جی کہ جی ایک وہ ذمہ دار بیچارہ رو رہا تھا. اس نے کہا جی میں نے اپنی 4-5 ایکڑ یعنی قلعے زمین بیچی ہے، اپنا پڑھایا. کہتا جب میرا بیٹا جو ہے بڑا سا ڈاکٹر بن گیا نا تو ہم اسے ملنے کے لیے گئے، اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے گئے. کہتے جی اس نے سیدھے لفظوں میں کہا، اس نے کہا پتہ نہیں یہ ماں ابا پتہ نہیں ہے کون، میں تو نہیں جانتا ہی کوئی نہیں ہوں، یہ بوڑھے امی خام خواہ آ گئے ہیں. کہتے میری گھر والی اسی صدمے کی وجہ سے مر گئی تھی. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ہزاروں واقعات ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عہدہ مل جائے اور عہدہ ملنے کے بعد بھی بندہ رشتہ داری کو نہ بھولے، یہ سنت یوسفی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، رشتہ داری کا لحاظ رکھے، بھائیوں کا درد رکھے، اپنوں کا درد رکھے، اپنوں کا احساس کرے. نہ پیسہ لے رہے ہیں، خوراک بھی وافر دے رہے ہیں، بھائیوں سے ملنے کا انتظام بھی ہو رہا ہے. دیکھیں نہیں، قرآن صرف واقعات پڑھنے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ خالی ترجمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. ہم سوچے تو صحیح قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. یہ صرف یوسف علیہ السلام کا خالی واقعہ نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرا یوسف اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ کے اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولا، اپنے بھائیوں کو نہیں بھولا ہے. تو تجھے کون سی موت پڑ گئی ہے؟ تو ویسے چھوٹے عہدے لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ چھوٹی سی نوکری تیرے پاس آ گئی ہے، یہ 4 ٹپے تیرے پاس آ گئے ہیں، یہ 4 ٹکے تیرے پاس آ گئے. اتنی سی بات ہے نا. میرے یوسف کو دیکھ، اتنی بڑی سلطنت کا مالک بن چکا ہے، اور کتنی بڑی بادشاہی تھی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ نہ پیسہ کسی کے پاس، نہ جانور کسی کے پاس، پوری جناب والا مصر کا ہر بندہ بھی ان کا غلام. اتنا بڑا بادشاہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے اپنے بھائیوں کو بھولا. ٹھیک ہے جی، آج بھائی کو یاد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کم سے کم اس سبق سے یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یار اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے یہ اللہ کا نبی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اور رب نے اسی بات کو یہاں پہ ارشاد فرما کے یہ سبق دیا ہے کہ میرا نبی وہاں پہ بیٹھ کے اپنے بھائیوں کا درد رکھ رہا ہے، احساس کر رہا ہے. تو پھر تجھے بھی یاد رکھ کہ اگر بڑے عہدے پر پہنچ جائے تو اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ دار کو، ماں باپ کی پہچان تو کم سے کم ضرور رکھنا کہ یار یہ میرے بھائی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے قال انی انا اخوک، فرمایا پریشان نہ ہو، میں تیرا سگا بھائی ہوں. ٹھیک ہے، ہاں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، پریشان نہیں ہونا جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اب ہوا کیا؟ جب آپ یار کوئی منظر یہ سوچ سکتا ہے کہ جب 40 سال بعد بنیامین کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے ہوں گے، جب یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوگا کہ میں واقعی تیرا سگا بھائی وہ یوسف ہوں، تو ان کے جذبات کو نہ سوچ میں سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ ان کے جذبات کو کوئی جو ہے وہ جناب الفاظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ 40 سال بعد ان کا بھائی ان کے سامنے بیٹھا، اور بیٹھا بھی کس پوزیشن پہ ہے؟ بادشاہ کے بن کے بیٹھا ہوا ہے. اتنی بڑی پوزیشن میں اللہ ان کا بھائی بیٹھا ہوا ہے اور اپنا تعارف خود کروا رہا ہے کہ میں تیرا سگا بھائی ہوں. ان جذبات کو کون پہچان سکتا ہے یا کون الفاظ کے ساتھ بیان کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں، جب انہوں نے کہا نا کہ جناب تعارف ہو گیا تو یعقوب بنیامین تو کیا کہتے ہیں نا، وہ بے اختیار ہو گئے. انہوں نے کہا جناب آپ ہمارے بھائی. فرمایا ہاں میں تیرا بھائی ہوں. انہوں نے کہا جی خدا کی قسم اب میں نے آپ سے جدا نہیں ہونا، جو جدائی برداشت کرنی تھی وہ کر لی ہے. اب ہوا کیا؟ ذرا اگلا مسئلہ بھی دیکھیں، یہ مسئلے کو سمجھیں ذرا. یوسف علیہ السلام فرمانے لگے جی مصر کا قانون ہے بھی کوئی شخص یہاں پہ کسی کو زبردستی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے. یہ وقت کا حاکم کہہ رہا ہے، وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اس مصر کا قانون کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے کسی بندے کو زبردستی یہاں پہ رکھ نہیں سکتا. اور یہ بات وہ کر رہا ہے جس کی ملکیت کے اندر سارا مصر ہے اور زر خرید ہے سارا کچھ. یعنی آپ نے مول خریدا ہے پورے مصر کو. مصر کی عورتیں، مرد، بچے، جوان، گھر، محل، جھوپڑی، ہر شے آپ نے پیسوں سے خریدی ہے، غلہ دے کے خریدا ہے باقاعدہ اس کو. لیکن فرما کیا رہے ہیں؟ فرمایا بھائی میاں بادشاہ ضرور ہوں، حاکم ضرور ہوں، لیکن قانون اپنی جگہ پہ ہے کہ اس مصر کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو اپنے پاس رکھ
تعارف کروا رہے ہیں، بنیامین کو یہ نہیں کہہ سکتے، ان کو اتنا بھی تو کہہ سکتے نا، چلو بھائی تم 10 بندے واپس جاؤ، تمہارے بھائی کو نہیں آنے دینا، بس یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، اور کسی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو یہ سبق ہے یہاں پہ کہ نہیں ہے؟ یہاں سے بھی ہمیں یہ درس تو ملتا ہے نا کہ اگر کوئی وقت کا حاکم بن جائے نا، تو یہ میں دیکھو نہیں، میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ خدا کا واسطے اس مسئلے کو سمجھے. جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ اس بلا کا نام ہے. اور خلافت کس چیز کا نام ہے؟ خلافت کے اندر کوئی بندہ بادشاہ ہوتا ہی نہیں ہے. خلافت میں کوئی بادشاہ، کسی کی حکمرانی چلتی نہیں ہے. خلیفہ کیوں کہتے ہیں؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. یعنی یہاں پہ صدیق اکبر سے لے کر قیامت تک جتنے بھی بندے حکمران بنیں گے وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہوگا، خلیفہ ہوگا. حکمرانی کا تصور اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، یہ یاد رکھیں. اسلام کسی کو حکمران بننے ہی نہیں دیتا. کون حکمران؟ حکمران کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم چلانے والا. حاکم، حاکم کا کیا مطلب ہے؟ حکم دینے والا. اسلام کسی کو حکم دینے ہی نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اسلام کسی کو حکم چلانے دیتا نا تو دیکھیں فاروق اعظم کی کتنی مثالیں ہمارے سامنے پڑی ہیں. آپ کھڑا ہو کے فرما رہے ہیں، فرمایا بھی عمر کا حکم ہے کوئی بھی شخص حق مار جو ہے وہ زیادہ نہ دے. وقت کے حاکم کا حکم تھا نا، لیکن حاکم ہوتا تو حکم ہوتا نا. حاکم تو اسلام بننے نہیں دیتا، اسلام تو خلیفہ بنا کے رکھتا ہے، نائب بنا کے رکھتا ہے. جیسے وقت کے حاکم نے کھڑے ہو کے کہا نا کہ جناب آج کے بعد کوئی بھی بندہ جو ہے وہ عورتوں کو حق مار زیادہ نہ دے. ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا عمر تجھے یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ تو حاکم نہیں ہمارا کہ ہم پر حکم چلائے. ہاں تو خلیفہ ہے، اور خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کو تو ہمارے اوپر جاری کر. اور جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارا حق مار کی حد مقرر نہیں کی، تو کون ہے مقرر کرنے والا؟ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ حق بولے اٹھا لیا جائے گا. یہاں پہ جناب کوئی بات کر کے دیکھیں، اگلے دن آپ کسی کو ملیں گے نہیں. نہ فوتگی کا پتہ لگے گا، نہ جیل کا پتہ چلے گا. وہاں جا کے آپ کو جناب اللہ تون کے آئیں گے کہ واپسی نہ زندہ کی خبر آئے گی نہ مردے کی خبر آئے گی. ٹھیک ہے، تو دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب عورت کی یہ بات سنی نا کہ تو کون ہوتا ہے حق مار مقرر کرنے والا، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارا حق مار مقرر نہیں کیا، یعنی حد مقرر نہیں کی ہے، جتنا مرضی کو بندہ کسی کو دے. ٹھیک ہے، تو حضرت فاروق اعظم کے یار وقت کے حاکم کے نہیں، وقت کے خلیفہ کے جو ہے وہ الفاظ دے کے فرمایا کہ اصابت امرات واختار رجل، فرمایا کہ یار عورت صحیح بات کر رہی ہے، مرد سے غلطی ہو گئی ہے. دیکھیے جی، مرد سے غلطی ہو گئی ہے، ہاں عورت صحیح بات کر رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ کی یہ چیز ہوتی ہے. آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ نہیں سنا ہوا کہ جب وہ عورت بھوکی بیٹھی تھی، اس نے کہا تھا قیامت کے دن میں عمر کی جا کے شکایت لگاؤں گی، اور آپ نے جا کے وہ بوری اٹھائی تو آپ نے اپنے غلام کو، جب غلام نے کہا تھا جناب میرے کندھے پہ رکھے میں اٹھا کے لے جاتا ہوں، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا نا قیامت کے دن جب رب نے پوچھا تب کیا بنے گا. تو اسلام کسی کو حاکم، اسلام کے اندر حاکمیت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں نا قرآن مجید بار بار کہتا ہے، فرمایا ان الحکم الا للہ، اسلام کے اندر حکم کس کا ہے؟ اللہ. بس یہ اصول ہے، ان الحکم الا للہ. اگر قرآن اپنا اسلام کے اندر کسی کا حکم چلتا ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا چلتا ہے، باقی کسی کا حکم. بادشاہ جو فیصلہ کرے گا وہ بھی اسلام کے تحت ہو کے کرے گا، جج جو انصاف کرے گا وہ بھی اسلام کے تحت کرے گا. اگر کاروبار کو کرے گا، تاجر ہے تو کاروبار کرے گا تو اسلام کے تحت کرے گا. حکم کسی کا نہیں چلتا، اسلام کے اندر حکمرانی ہے ہی نہیں. اس لیے ہمارے بادشاہ کو، یعنی اسلامی بادشاہ کو خلیفہ تو کہا جاتا ہے، حاکم نہیں کہا جاتا. حاکم ان خبیثوں نے نکالا، جمہوریت والوں نے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اب مصر کا قانون ہے وقت کا مطلق العنان بادشاہ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. لیکن قانون کی پاسداری کیا ہے؟ یعنی اسلامی قانون کی پاسداری اور مصری قانون کی پاسداری اللہ کا نبی کیسے کر رہا ہے؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے میاں تجھے میں یہاں پہ رکھ نہیں سکتا، یہ قانون ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قانون ہے. ہاں ایک ہیلا کر لیتے ہیں، اس لحاظ سے جو ہے وہ کیا کریں گے، پھر تجھے اپنے پاس میں رکھ سکوں گا، وہ مناسب ہوگا. اب دیکھیں اللہ کا نبی جو ہے وہ ایک ہیلا کر رہا ہے، باقی قانون کی پاسداری بھی ساتھ ہے. اب ہوا کیا؟ فرمایا فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان پیک کر دیا گیا، ان کے جناب اللہ اونٹ جو تھے وہ خوراک کے بھر دیے گئے، اور جعل سقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں. وہ ایک بادشاہ جس کے ساتھ پانی پیتا تھا نا، پیالہ وہ سونے کے ساتھ بنا ہوا تھا، ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، وہ سارا وہ پیالہ اٹھا کے جو ہے وہ بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا. ٹھیک ہے، کیا کیا گیا؟ چھپا دیا گیا. اور پھر ہوا کیا؟ جب وہ سامان پیک کر دیا گیا، یعنی پورا خوراک کا جو غلہ جس طریقے سے بھی انہوں نے بنانا تھا اس کو پیک پوک کر کے وہ جب اپنا پورا اونٹ بنا دیا گیا سامان کا، جب یہ چل پڑے نا،
جیسے شہر سے باہر نکلے گھر آنے کے لیے، ثم اذن مؤذن، تو پیچھے سے جناب پورا لشکر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا بادشاہ کا وہ پیالہ کدھر گیا بھائی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے وہ ڈھونڈنے لگ گئے کہ بادشاہ کا تو پیالہ ہی نہیں ہے، وہ تو غائب ہو چکا ہے. تو پھر ہوا کیا؟ فرمایا ثم اذن مؤذن. انہوں نے کہا ہاں ابھی یہ جو قافلہ گزرا ہے نا، ہو نہ ہو یہ قافلہ والے ہی جو ہمارا پیالہ لے کے جا رہے ہیں، انہیں پکڑے. ٹھیک ہے، ہوا کیا؟ ایتھا العیر انکم لسارقون. پیچھے سے جناب والا پوری فوج بھی آ گئی، پولیس بھی آ گئی، سارے آ گئے. انہوں نے کہا قافلے والو انکم لسارقون، تم چور ہو. تم کیا ہو؟ تم چور ہو. ٹھیک ہے جی. جب انہوں نے بات سنی تو ظاہر ہے نبی زیادہ اتنی بات تو کیسے برداشت کر جائے ہے؟ اللہ کے نبی کے گھر کے فرد ہوں اور چوری کا الزام لگ جائے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں نا. ٹھیک ہے، تب ہوا کیا؟ جب انہوں نے یہ بات سنی قالو، فوراً وہیں پہ کھڑے ہو گئے. واقبلوا علیہم، اور ان کی طرف توجہ کی. یعنی انہوں نے کہا جناب ماذا تفقدون، تمہارا کیا گم ہو گیا ہے، کس وجہ سے تم ہم پر چوری کا الزام لگا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالو نفقد سؤال ملک، وہ کہنے لگے بادشاہ کا جو پیالہ تھا نا وہ کیا ہوا، وہ یعنی جو پیمانہ تھا نا بادشاہ کا، یعنی جس کے ساتھ وہ پانی بھی پی لیتا تھا، وہ سارے کام اس کے ساتھ چل جاتے تھے. انہوں نے کہا جی وہ گم ہو چکا ہے. اور ولمن جاء بہ حمل بعیر. ٹھیک ہے، اب انہوں میں سے جو یعنی فوج کا جو بڑا تھا یا پولیس کا جو بڑا تھا، اس نے کہا جو شخص وہ پیالہ واپس کر دے گا حمل بعیر، اسے انعام کے طور پر ایک اونٹ اور زیادہ دیا جائے گا. چپ کر کے واپس کر دو، تلاشی کی ضرورت نہیں ہے. جس نے چوری کیا بھی واپس کر دو، آپ کر دو، یہی بہتر ہے. والے من جاء بہ حمل بعیر، ہاں اگر چپ کر کے جو واپس کر دے گا کیا ہوگا، اسے انعام کے طور پر ایک خوراک کا اور جو ہے وہ اپنا اونٹ اس کو مل جائے گا. وانا بھی زعیم، اور وہ سربراہ جو تھا وہ کہنے لگا جی میں اس بات کا ضامن ہوں، آپ چپ کر کے پیالہ واپس کر دے، اللہ خیر صلی اللہ انعام بھی لے جائیں اور گھر بھی جائیں. تو اب ظاہر ہے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کام بھی اندر سے ہو چکا ہے. اب وہ تو سارے سوچ رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی ہم میں سے ایسی حرکت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. ہم میں سے کون سا بندہ ہوگا جو یہ حرکت کرے گا؟ انہوں نے کہا بھائی سیدھی سی بات ہے، ہم نے یہ حرکت نہیں کی ہے، ہم نے یہ حرکت نہیں کی ہے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہے. تو اگلی جو بات انہوں نے پھر آگے چلائی، کل اس کو انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.